میں 10 سال سے جرمنی کا مقیم ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں. میں وہاں پہ لیگلی 10 سال سے رہ رہا ہوں اور میری وائف سے لاسٹ ایئر میں نے شادی کی ہے. یہ جرمن ہے اور انہوں نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹوئنز بچوں سے نوازا. یہ پریگننٹ ہوئیں اور 10 ہفتے کے جب میرے بیبی سے ان کا اللیگل ایبورشن کرایا گیا. یہ جون میں یہ واقعہ پیش آیا. میں نے اس سلسلے سے جرمن گورنمنٹ کو آگاہ کر دیا کیونکہ یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا ہے. اور اب میرا 6 مہینے کا بچہ تھا اور میں کچھ دن کے لیے پاکستان آیا تو دوران یہ ان کے پیرنٹس نے اس کو نشے کی دوائی دے کے 6 مہینے کے بچے کو ضائع کروا دیا. اور جو کہ ہمیں 3 جنوری کو اس چیز کا پتہ چلا کیونکہ یہ اس کو نشہ وغیرہ دیا تھا انہوں نے. میں نے جتنے جو کرمنل کیس تھا اور جو ساری ریکوائرمنٹس جرمنی کے قانون کے مطابق میں پوری کر چکا ہوں. اور میں وہاں پہ اپنے آپ کو فیل سیف نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کچھ کرمنل گروپس جو کہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں، جو ایک تنظیم ہے جس کو ڈیفرنٹ نام ہے، وہ میں ڈسکلوز کروں گا انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ. اور انہوں نے مل کر یہ کام کیا اور کچھ اللیگل کچھ مشکوک لوگ مجھے میرے شہر میں نظر آئے جہاں پہ میں اور یہ رہتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ سیف نہیں کر رہے تھے. یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا میرے لیے. تو میں ابھی کچھ دنوں کے لیے پاکستان آ گیا. میں نے جرمنی میں جو ریکوائرمنٹس اور جو ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے ایک FIR درج کرانے کا، جو میں نے وہ پروسیس کر دی ہے. میری ریکویسٹ ہے چیف منسٹر پنجاب سے، میں کیونکہ پاکستانی ہوں، میں نے جرمن نیشنلٹی ایلیجیبل ہوں لیکن میں نے وہ لی نہیں. میں نے جرمن پاسپورٹ ابھی تک نہیں لیا. میں ایلیجیبل ہوں، وہاں پہ آپ 6 سال کے بعد ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. لیکن میری وائف بھی پاکستان میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہے. تو میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی بھی ہوں، میں پاکستانی ہوں اور ادھر کا رہائشی ہوں. اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف DG ISI، جو آپ کے جتنے ڈپلومیٹک ریلیشن جرمنی کے ساتھ ہیں پاکستان کے، آپ ان کو یوز کریں ایمبیسیز کو. مجھے آگے فردر کیا کرنا ہے یہ میرے لیے صدمہ ہے. میں 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے. میری بیوی مسلمان ہوئی ہے اور اس کو خطرہ پیش آنے لگ پڑا ہے. ایک جرمنی ایک سویلائز کنٹری ہے، وہاں پہ ان چیزوں کی پرابلمز بہت مائنر میں نے 10 سال میں نہیں دیکھی لیکن میرے ساتھ پیش آیا ہے. اس کا مطلب کہ اس کے پیرنٹس کرمنلز ہیں. انہوں نے یہ ایک غیر اخلاقی حرکت کی ہے جو کہ میں صبر کرنے والا ہوں. یہ ایک پراپر طریقے سے اس کی ایک انویسٹیگیشن کی جائے اور جرمنی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر کے تو پلیز میری یہ بات کو آپ پہنچائیں. میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں. میڈیا کے تسلسل سے اگر اس چیز کو سیریس لے کر، یہ ایک بہت بڑا ایک اس کے پیچھے چینل ہے، بہت بڑی پلاننگز ہیں. یہ اتنے خطرناک اور اتنے گنونے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. جو میری انفارمیشن ہے، جو میں نے سرچ کیا ہے، جرمنی میں یہ ایک اللیگل ایکٹیویٹی ہے. اس کی سزا 5 سے 10 سال جیل ہے اور کافی فردر ہے. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ جرمن گورنمنٹ کے ساتھ ایک لیٹرز لکھ دے، کوئی انٹیلیجنس کے 2-3 لوگ پرووائڈ کر دے، انویسٹیگیشن ان کی گورنمنٹ کے ساتھ، ان کی پولیس کے ساتھ، ان کی انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کرے تاکہ مجھے اور میری بیوی کو جلد از جلد انصاف ملنا چاہیے اور ہمارے مسلمانوں کے سارے بچے سیف ہوں. یہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے.
تو اب میری جو وائف ہے وہ جرمن لینگویج میں آپ سے بات کرے گی, آپ کو بتائے گی, تو میں ٹرانسلیٹ کروں گا. Ich bin Sarah aus Deutschland. Wir haben letztes Jahr geheiratet in der Moschee. Jetzt. Ja. Und ich bin Moslem geworden, freiwillig. Mein Großvater war ein Vorbild dafür. Er ist auch Moslem geworden. یہ کہہ رہی ہے میرا نام سارہ ہے اور میں اپنی مرضی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. میرے جو دادا تھے وہ بھی اسلام سے بہت متاثر تھے, میرا وقت ان کے ساتھ زیادہ گزرا تھا. Meine Eltern haben Anfang des Jahres im Mai die Zwillinge ohne mein Bewusst gegen meinen Willen getötet. میرے والدین نے مئی میں پلان بنایا میرے جڑواں بچوں کو میری مرضی کے بغیر ان کا ایبورشن جون میں کروایا. Wir waren letztes Jahr fast 3 Monate in Pakistan zu Besuch. Im Dezember war ich vom 18. bis 27. zu Besuch bei meinen Eltern, um wichtige Dokumente zu erledigen. پچھلے سال 3 مہینے کے لیے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پاکستان آئی تھی اور پاکستان میں رہنا پسند کرتی تھی, یہاں پہ میں رہی. اور پھر میں 18 دسمبر 2024 کو اپنے پیرنٹس کے گھر گئی. میں نے کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اور اپنی جاب کے حوالے سے اور اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اپنے پرانے ڈاکٹر سے ڈاکومنٹ ریسیو کرنے تھے. 27 دسمبر تک میں وہاں پہ رکی اور جب میں واپس آئی. In der Zeit, wo ich da war, erinnere ich mich an gewisse Tage nicht mehr. Ich habe festgestellt, dass ich Blut bekommen habe und am 3. Januar war ich bei meinem Frauenarzt vorstellig geworden und sie hat festgestellt, dass das Kind nicht mehr vorhanden ist. میں تقریباً 6 منتھ سے پریگننٹ تھی اور ان دنوں کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ مجھے تھوڑا خون آنا شروع ہوا ہے اور میں اپنی گائنیکولوجسٹ کے پاس جو کہ ہمارے شہر میں واپس جا چکا تھا, تو وہاں پہ گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے پیٹ میں بچہ کدھر ہے. تو مجھے بہت زیادہ شوق ہوا. بچے کے دل کی دھڑکن 16 دسمبر تک تھی, سارے ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہیں, ساری ریکارڈ تھا, ہر اپوائنٹمنٹ میں جاتی تھی ڈاکٹر کے پاس. تو میں ایک دم شوق ہو گئی 3 جنوری کو. Dann habe ich der Polizei in Deutschland gemeldet, eine Strafanzeige erstellt. Ein paar Tage später haben wir entschieden, dass wir sicherer in Pakistan sind als derzeit in Deutschland. میں نے پولیس کیس درج کر دیا اور اس کے بعد میں نے سوچا اور میرے ہسبینڈ نے کہ ہم ابھی اس ٹائم کرنٹلی, کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میرے مذہب کے خلاف ہیں اور میری شادی کے خلاف ہیں, اور ہم پاکستان آ گئے 6 جنوری کو. Darum fordere ich auf, die deutschen Behörden und die pakistanische Behörde, die Chief Ministerin, die Marine Mirwais und den Prime Minister mit den deutschen Behörden in diesen Fällen zusammenzuarbeiten und zu ermitteln. یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ میں مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, چیف منسٹر سے. میرے پاس پاکستان کا POC کارڈ ہے, میں یہاں پہ سٹیزن رہنا چاہتی تھی, میں نے اسٹارٹ کر لیا اور میرا فیوچر پلان بھی تھا. اور شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں پرائم منسٹر سے کہ وہ جرمنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس میٹر کو سالو کریں تاکہ میرے پیرنٹس کو اور جو لوگ ان میں انوالو ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملے. وہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. شکریہ. یہ بتا دیں آپ نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے, کس طرح سے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے گھر کے آس پاس اور دوسری بات کہ آپ نے اس حوالے سے کوئی لڑکا تھانے میں اپلیکیشن دی ہے کسی فورم سے؟
سر میں نے جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے گھر کے ارد گرد مشکوک لوگ ہیں تو میں نے سب سے پہلے ایک بندے کو فالو کیا تھوڑا سا، تو مجھے پکا یقین ہو گیا. تو میں نے اس حوالے سے سر وہاں پہ نا ایک کورٹ میں آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے یا اس تنظیم سے خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو تنظیم ہے جو میں نے نوٹ کی ہے وہ میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہیں، جس تنظیم کو اس کے پیرنٹس فالو کرتے ہیں. ادھر کوئی نہیں، ادھر مجھے کوئی خطرہ نہیں، ادھر نہیں میں کہہ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. سر میں جس دن مجھے پتہ چلا ہے وہ 3 جنوری تھا اور 6 جنوری کو میں یہاں پہ آ گیا ہوں. میں نے ای میلز وغیرہ کر دی ہیں، میں نے کچھ لیٹرز کر دیے ہیں. مجھے زیادہ گھر تو میرا ادھر ہے، مین گھر تو میرا جرمنی میں جہاں پہ میرا بزنس ہے اور میں وہاں پہ رہتا ہوں. ابھی تو میں پاکستان میں اتنا عرصہ کبھی رہا ہی نہیں، میں 2-3 مہینے سے زیادہ کبھی پاکستان میں میرا نہیں ہوا. تو ادھر میں نے سارا کچھ کر دیا ہے، کیونکہ کیس ادھر کا ہے. تو میں ادھر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی لیگل لنک دیں یا اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے تو میں اس کو آگے کروں گا. ادھر مجھے فی الحال ابھی تک یہی خطرہ ہے. تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا ہے کہ اس کی ایک دوست نے اس کی کرنٹ لوکیشن پاکستان کی بھیجی ہے، جو میں شوق ہوا ہوں کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ ہم پاکستان میں. تو وہ یہی بس ہے. نہیں، وہ جو آباشن ہوا ہے میڈم کا، اس حوالے سے آپ کو کس طرح سے ہو گیا؟ تو ان کے والدین نے کروا دیا اس کو؟ یہ 18 تاریخ کو میں پاکستان آیا اور یہ اپنے پیرنٹس کی طرف گئی. جب اس کے پیرنٹس نے اس کو ایک ٹرین اسٹیشن سے پک کیا، اس کے بعد اس کو ہوش نہیں ہے. 2 دن میں یہ انکانشیس رہی. تو انہوں نے اس کو ڈوز دی ہے. جو انہوں نے ڈوز دی ہے، ہم نے جو بلڈ سیمپلز اور ساری چیزیں جرمنی میں دے دی ہیں، ہم وہ پروسیس کمپلیٹ کر کے ہی اسٹارٹ کر دی ہے انہوں نے کارروائی. اس سے انہوں نے فون پہ بھی انفارمیشن لے لی ہے. وہاں پہ جو پولیس کیس ہے وہ آپ آن لائن اپلیکیشن ساری دے دیتے ہیں. انہوں نے اس سے فرسٹ انویسٹیگیشن جو FIR میں ہوتی ہے تو وہ کر دی ہے. ابھی انہوں نے سیکنڈ کے لیے ہمیں اپوائنٹمنٹ دی ہے. اب ہم نے واپس جا کے ادھر جی میں نے نہیں، وہ پولیس اتنی جلدی ان کاموں میں نہیں. وہاں پہ ایک سسٹم یہ ہے کہ عدالت کو لکھنا پڑتا ہے. تو وہ میں نے ایک لیٹر لکھ دی ہے. میں نے ایک لائر بھی وہاں پہ ہائر کر لیا ہے. میں لائر سے کنیکٹ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں، میں وہاں پہ جرمن نیشنل نہیں ابھی تک. میں وہاں پہ ایلیجیبل ہوں، میرے ڈاکومنٹس وہاں پہ ایلیجیبل ہیں، لیکن میں نے ابھی تک اس پروسیس کو نہیں کیا کیونکہ میں پاکستان کی نیشنلٹی کو کینسل نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ رولز تھا وہاں پہ کہ اگر آپ جرمن نیشنلٹی کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستانی نیشنلٹی کینسل کریں. تو میں اپنی پاکستان کی نیشنلٹی کینسل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں لیگلی 7 ایئر سے میں وہاں پہ بزنس کرتا ہوں. میں اپنے اس کیس کو پراپر طریقے سے سولو کروں گا. میں اپنے سارے جو میٹرز ہیں میں وہاں پہ بزنس کرتا ہوں تو اس کو بھی چیک کروں گا. یہ میرا جو رہنے کا، میں تو اپنے دل سے پاکستان میں ہی اب رہنا چاہتا ہوں. یہ اتنے میرے کریٹیکل معاملات ہیں. میں امریکہ میں بھی آتا جاتا ہوں تو میں ابھی بعد میں دیکھوں گا کہ میں کیا کرتا ہوں، لیکن میں اس کیس میں پورا جب تک سزا نہیں ملے گی میں تب تک وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں. جرمنی میں سر جو قانون ہے جو میں نے اسٹڈی کر لیا ہے کیونکہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جرمنی میں آپ 12 ہفتے سے پہلے آپ ایک کاؤنسلنگ کرنے کے بعد، جس میں بھی موجود ہوں، میری وائف بھی موجود ہو، آپ لیگلی طور پہ ایک کاؤنسلنگ، اس کے بعد آپ کو 3 دن کا ٹائم ملتا ہے اور اس کے بعد آپ لیگلی کر سکتے ہیں. لیکن 12 ہفتوں کے بعد جب تک آپ کا بیبی فوت نہ ہو جائے یا وہ ڈسیبل ہو اور آپ کو کوئی آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو آپ کو ایک پراپر گورنمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو ایک اجازت نامہ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو لیگلی طور پہ جرمنی میں
کر سکتے ہیں. تو جو یہ میرے ساتھ ابھی واقع ہوا ہے یہ 100% انلیگل مرڈر، یہ ایک کرمنل واقعہ پیش آیا. تو آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو اس میں آپ کے والدین نے کوئی ہرڈلز کریٹ نہیں کی، اور اگر نہیں کی تھی تو پھر یہ تو جا کے ان کے پاس رہتی تھی؟ نہیں رہتی تھی. یہ جب انہوں نے میرے ساتھ وہاں پہ، کیونکہ ایک شادی وہاں پہ جو مسلم شادی جو نکاح ہوتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. جو مسلمان کا جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک مولوی اور کچھ گواہ پڑھا دیتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے. مسلم وہاں پہ ایسے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی جس طرح ادھر نکاح نامہ ہے وہاں پہ ادھر نکاح نامہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ احمدی کا ہے، لیکن ہم نارمل پاکستانی ہے، مطلب نارمل مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، سنی، شیعہ، ہمارا یہ کوئی پراپر ادھر اتنا زیادہ چینل نہیں ہے. تو وہ یہ نہیں ملتی تھی، یہ میرے پاس آ گئی تھی، میرے گھر میں رہتی تھی. وہ میرے سے 800 کلومیٹر دور رہتے ہیں. یہ 6 مہینے کے بعد اس کی جاب وہاں پہ ہے، اس کے ڈاکٹرز وہاں پہ ہیں. تو اس نے صرف اپنے پیرنٹس کو فون کیا کہ میں وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں، کیا میں آپ کے گھر رہ سکتی ہوں. تو یہ ملنا وغیرہ کوئی بات چیت نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے انہوں نے تو یہ ظاہر ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے ٹوئنز بچوں کو انلیگل ابورٹ کر دیا تھا تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بول چال نہیں تھا. لیکن کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے، اب بچہ 2 مہینے بعد ہونے والا تھا. ڈاکٹر نے مارچ کے اینڈ کی اپریل کی اپوائنٹمنٹ دی تھی. میری والدہ بیمار تھی، مجھے 5 دن کے لیے یہاں پہ آنا پڑا، اور اس نے کہا میں اپنے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ مینیج کر لوں گی. تو اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہے، ابھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تیرے ریلیشن شپ سے. پہلے ہمیں بس لوگوں نے مس گائیڈ کر دیا تھا. انہوں نے اس کو یہ کہا کہ ہم تیرے ہسبینڈ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک کرمنل ایکٹیویٹی اور پلاننگ سے یہ کام کیا جو ہم نے پولیس کو انفارم کر دی ہے. یہ ایک بہت زیادہ ایک انٹرنلی کرائم ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے 100% کو انویسٹیگیشن ٹیم چاہیے جو اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکے گی. تو آپ کی حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میرا حکومت سے صرف یہ مطالبہ ہے، جس طرح ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہوتے ہیں پاکستانی اوورسیز کمیونٹیز کے ساتھ، جس طرح جو ایک پاکستانی باہر اس کو کسی جان کا خطرہ ہو یا کوئی پرابلم ہو، کیونکہ میں ایک پاکستانی باشندہ ہوں، اور جب بھی کبھی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو 2 ملکوں کی جو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کے اس انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں الحمدللہ جرمن زبان اچھی بول سکتا ہوں، لیکن جو میری ایک پاکستانی انویسٹیگیشن وہ جرنلسٹ ہو، انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی عہدیدار ہو، میں جو اس کو صحیح طریقے سے بریف دے سکتا ہوں وہ میں وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں دے سکتا. تو وہاں پہ میں اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتا ٹرانسلیشنز پہ. میں اپنی زبان، مجھے وہاں پہ پرفیکٹ جرمن آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم از کم جو ایک جو قانون اور آئین کے مطابق جو چیزیں ڈیپلی انوالو ہوتی ہیں وہ، کیونکہ یہ ایک بچے کا مرڈر ہے. دنیا میں کسی جگہ پہ کسی بھی ملک میں اگر جنگ بھی ہو تو وہ بچے اور جو عورت ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہی جنگ ہوتی ہے، مردوں کی جنگ ہوتی ہے. یہ تو اس طریقے کے واقعات کو تو پرسنلی گورنمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے. تھینک یو.